مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیزان محترم، آج کا سبق، آج کی حکایت بڑی خوبصورت حکایت ہے، اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کی راہ میں خلوص سے دیا ہوا مال کس قدر قبولیت پاتا ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک بار آپ گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ جو شہزادی کونین ہیں، جو بطول زہرا ہیں، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے علی، میں نے سود کاتا ہے اور آپ اسے بازار میں جائیں اور بیچ کر آ جائیں، اور جب اس کے پیسے ملیں گے تو ہم حسن اور حسین کے لیے روٹیاں تیار کریں گے، ان کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ سبحان اللہ دوستوں، کائنات کا عظیم ترین گھر ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کی کیا حیثیت، جو فاطمہ کے کاشانے کی حیثیت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کی وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ فقر کا عالم دیکھیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ شہزادی کونین بطول زہرا اپنے شوہر حضرت علی سے کہہ رہی ہیں، علی جاؤ، یہ بازار بیچ کر آ جاؤ تاکہ حسن اور حسین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ حضرت علی بازار میں گئے اور وہ سود جو کاتا ہوا تھا اسے بیچ کر آپ نے 6 روپے میں وہ بیچا۔ اب جب واپسی آئے تو ایک سائل کو آپ نے سنا جو کہہ رہا تھا، جو یہ آیت پڑھ رہا تھا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ کو قرض حسن دے، اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے۔ تو حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو جو روپے حضرت علی نے کمائے تھے وہ خیرات کر دیے، وہ اسی شخص کو دے دیے۔ کچھ دیر بعد یقیناً آپ سوچتے ہوئے آگے بڑھے کہ وہ پیسے تو میں نے ایک سائل کو دے دیے، اب میں گھر پہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کو کیا کہوں گا؟ تو ایک اعرابی حضرت علی کو ملا اور اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت اونٹنی تھی، تو وہ حضرت علی سے پوچھنے لگا، اے علی یہ بتاؤ کہ یہ اونٹنی مجھ سے خریدو گے؟ تو حضرت علی مولا کائنات نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو خرید دیتا۔ تو اس اعرابی نے کہا، علی تمہیں میں ادھار دیتا ہوں، ایسے ہی لے جاؤ، جب پیسے ہوں تو مجھے دے دینا۔ اب حضرت علی نے اونٹ کی نکیل تھامی اور لے کر آگے بڑھے۔ دوسرا اعرابی آیا، کہا، علی یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ کہا، چونکہ اونٹ بڑا فربا تھا تو کہا کہ یہ اونٹ جو ہے آپ مجھے بھیج دو۔ تو حضرت علی نے سے پوچھا کہ تم واقعی خریدو گے؟ اس نے کہا، ہاں خریدوں گا۔ تو حضرت علی نے 300 روپے نقد اس سے لے کر وہ اونٹ اس کو فروخت کر دیا، اور آپ اس اعرابی کو ڈھونڈنے لگے جس سے پہلے آپ نے اونٹ ادھار لیا تھا تاکہ اس سے کچھ بارگیننگ ہو سکے، ڈیلنگ ہو سکے، لیکن وہ نہ ملا۔ اب وہ رقم لے کر حضرت علی گھر پر آئے تو دیکھا کہ فاطمہ کے گھر پر نبی تشریف لائے ہوئے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی یہ سوچ کر آئے کہ پریشان تھے کہ پیسے میں کیسے دوں، اعرابی کی امانت ہے، وہ تو ملا نہیں۔ آپ پریشانی کے آسان میں گھر پر آئے تو دیکھا تو حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو یقیناً حضرت علی یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور آپ کی شہزادی بھی آپ کے ساتھ ہیں، وجہ پوچھتے، لیکن حضور نے مسکراتے ہوئے فرما دیا کہ علی یہ بتاؤ، اونٹنی والا واقعہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ واقعہ آپ سنائیں۔ تو اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا، اور واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ علی جو پہلا عربی تھا وہ جبریل تھے، اور دوسرے جو عربی تھے جنہوں نے تمہیں 300 روپے نقد دیے اور اونٹنی لی وہ اسرافیل تھے۔ اللہ کو تمہارے 6 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ایک فربا اونٹ تمہارے لیے فرشتوں کے ذریعے بھیج دیا۔ تو دوستو یہ پورا واقعہ جو ہے یہ جامع المعجزات کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے سبق یہ ملا کہ اللہ والے خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن محتاجوں کو کھانا ضرور کھلاتا ہے۔ تو جس گھر کے اندر دسترخوان آباد رہتا ہے فقراء کے لیے، وہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے اس سائل کو جو 6 روپے دیے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے رحمتیں برسا دی اور ایک فربا اونٹ آپ کو نصیب ہو گیا۔ تو جو خلوص کے ساتھ پیسہ خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو غیب سے اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی مال بھیج کر
اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔